صل علی محمد وآل محمد. ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے مرحوم سید صفی نگردنیش محمد ندیم رضوی آواز میں آواز آ رہی ہے. محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ایک سورہ فاتحہ پڑھیں. سید صفی نگردنیش، سید محمد رضوی، سید ندیم رضوی، جتنے بھی شہداء ہیں ہیں سب کو یاد کرتے ہوئے سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلى الله على محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم اللهم كل وليك وجعل حسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلى الله عليه محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادت اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور اس مقصد کی وجہ سے یہ محافل مجالس رکھی جاتی ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔ مسلسل ایک ہی ٹاپک پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ انسان کی زندگی اگر قابل ارزش اور قیمت ہے تو اس لیے ہے کہ انسان کی زندگی میں مفہوم محبت ہے۔ دو جذبات اللہ نے آپ کو دیے ہیں، ایک محبت کا جذبہ، دوسرا ڈر کا جذبہ۔ اور ہم نے کہا کہ اس جتنے بھی جذبات ہیں وہ محبت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ مثلا ایک انسان حسد کرتا ہے، جیلس ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ غیرت اگر مرد میں ہو تو نعمت ہے، عورت میں ہو تو کفر ہے۔ عورت میں حسد ہونا چاہیے، میرے فتیوں فرماتے ہیں عورت میں غیرت نہیں ہونی چاہیے۔ تو حسد بھی اگر جنم لیتا ہے تو کہاں سے لیتا ہے؟ عورت کی وجہ سے۔ آپ کو ایک چیز پسند ہے، ایک شخص پسند ہے تو آپ اسے شیئر نہیں کرنا چاہتے، حسد کی وجہ سے۔ ایون بھائیوں میں بھی حسد ہوتا ہے۔ حضرت یوسف کا جب آپ واقعہ سنتے ہیں تو حسد جنم لیتا ہے، تو کیونکہ محبت جب شدید ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے حسد ہوتا ہے۔ حب ذات اسلام میں کیوں سرزنش کیا گیا؟ حب ذات جب سیلف کی محبت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، آپ ہر چیز اپنے لیے چاہتے ہیں۔ جب ذات کی محبت بڑھ جاتی ہے تو لباس اپنے لیے، گرم کپڑے اپنے لیے، بوٹ اپنے لیے، گھر اپنے لیے۔ اور جب ذات کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو پھر میرے لیے یہ ایشو نہیں ہے کہ کسی کے پاس کپڑے ہیں کہ نہیں ہے، کسی کے پاس کھانے کے لیے ہے کہ نہیں ہے، سب سے پہلے مجھے چاہیے۔ مثلاً افطاری کا وقت ہو اور وہاں پہ ایک جوس کا جگ لایا جائے، پانی کی بوتل لائی جائے، آپ کو شدید پیاس لگی ہے تو آپ سب سے پہلے کہیں گے پانی میں نہیں، تو وہاں پہ آدمی سیکریفائی نہیں کرتا، کیونکہ جب سیلف کی محبت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو انسان کہتا ہے سب سے پہلے میں، اور جب میرا پیٹ بھر گیا تو اس کے بعد جس کو لینا ہے۔ تو یہاں پر آپ جتنی حکومتیں دیکھتے ہیں تو ہر حکومت یہ کہتی ہے کہ پہلے میں، میرے لوگ سیراب ہو جائیں، اس کے بعد شاید کوئی بچ جائے، بچا کچا پھر ہم اس کے اخوان کا عالم ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ اہل بیت کے گھر میں آتے ہیں تو اہل بیت کہتے ہیں پہلے دوسرے پھر ہم۔ مولا اپنے سپرے کا کھانا اٹھا کر غریبوں کو دیتے ہیں، یتیموں کو دیتے ہیں، تو وہ وہاں سیلف کی محبت ہے، وہاں ذات کی محبت ہے۔ جب ذات کی محبت ختم ہوتی ہے تو پھر آپ کے اندر سیکریفائی کرنے کا، ایثار کا، کریم ہونے کی صفت کا جذبہ، سخی ہونے کی صفت کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ مثلا اللہ نے مومن پہ خمس واجب کیوں کیا تھا کہ آپ کو سیکریفائی کرنا سکھایا۔ جب ہم اپنی کلاس میں تھے تو استاد سے پوچھا کہ جب کماؤں میں، محنت میں کروں، پیسہ میرا، مال میرا، تو کسی اور کو کیوں دوں؟ تو اچھا جواب ملا کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا، ایون جس ماں کے سینے سے دودھ دے رہا ہوتا ہے وہ دودھ اس کا نہیں ہوتا، اس کا اس کی ماں کا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ خدا نے جس ماں کو دودھ دیا ہے وہ اس کے کام کا بھی نہیں ہے، وہ دیا ہی بچے کے لیے ہے۔ کبھی کبھی خدا دیتا تجھے ہے پر کسی کے لیے دیتا ہے۔ دودھ ماں کو ملا لیکن ماں کے لیے نہیں ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ کوئی اور ہے جس کو آنا ہے اس کے لیے۔ تو فرماتے ہیں اللہ کی نعمت ہے کہ تمہیں رزق اتنا دیتا ہے جو تیرے استعمال سے زیادہ ہے، لیکن وہ تجھے تیرے لیے نہیں دے رہا، وہ تجھے خلق عالم کے لیے دے رہا ہے۔ جتنی بھی جذبات آپ کے ارد گرد جنم لیتے ہیں وہ کس چیز سے لیتے ہیں؟ محبت کی وجہ سے۔ یہ بغض، یہ نفرت، یہ گالی، یہ قتل، یہ غارت، یہ چوری، یہ سب کچھ جو ہم کرتے ہیں محبت کی خاطر کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر صحیح محبت آ جائے نا کہ اللہ کے ذکر گاہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دل مطمئن ہوتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ
اگر میں فذکرونی یذکرکم، میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کروں گا، ہم کیا کریں کہ دائم ذکر رہیں، ہمیشہ خدا کے ذکر میں رہیں۔ یہاں پہ دو ذکر ہیں، ذکر لسانی ہے، ایک ذکر انفسی ہے۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں جہاں مراد یہ ذکر نہیں ہے کہ بندہ ہاتھ میں تسبیح و تحلیل کہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور یہ ذکر کرتا ہے، یہ مراد یہ ذکر نہیں ہے۔ تو یہاں مراد ذکر انفسی ہے۔ ذکر انفسی کا مطلب کیا ہے کہ مومن کہے مولانا میں کمپلیٹلی دائیں ذکر تو نہیں رہ سکتا، مجھے بیوی سے بات کرنی ہے، بچوں سے بات کرنی ہے، آفس میں جاتا ہوں، اپنے کولیگ سے بات کرنی ہے، تو کیا کروں؟ تو میری زبان ہمیشہ تو اللہ کے ذکر میں مشغول نہیں رہ سکتی۔ تو یہاں حضرت فرماتے ہیں دائم ذکر کا مطلب کیا ہے؟ ذکر انفسی کا مطلب کیا ہے کہ تم جو کرو وہ احکام الہی کے مطابق ہو، تو گویا تم ذکر خدا میں یہ دائم ذکر رہنے کی کیفیت ہے کہ جس میں مراقبہ اور محاسبہ بھی آتا ہے، اور اس کیفیت کو میں کیسے اپنے اوپر دائم کروں کہ وہ کیفیت تب تمہارے اوپر طاری ہو جائے گی جب تم زندگی میں جو بھی کرو گے، مثلا اپنے گھر سے نکل کے مجھے دودھ لینے جانا ہے، بچے کی ایڈمیشن کروانی ہے، شادی کرنی ہے، جو بھی ڈیسیجن اپنی لائف میں لے رہے ہو، 5 سیکنڈ کے لیے ٹھہر جاؤ اور یہ سوچو کہ جو کرنے جا رہا ہوں اس سے خدا راضی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر تم نے یہ توجہ کی کہ میرے ہر عمل سے پسندیدہ عالم راضی رہے، اب گویا کہ چلتا پھرتا کیا ہے؟ دائم ذکر ہے۔ یہ حضرت سلمان کا واقعہ تو سب کو پتا ہے نا، کسی نے کہا مولا علی سلمان کہتا ہے میں پوری رات عبادت کرتا رہتا ہوں۔ امام نے کہا سلمان سے پوچھو اعتراض اس پر ہے، تو مولا آپ نے خود فرمایا کہ وضو کر کے سو جائے تو وہ پوری رات کیا کر رہا ہے؟ عادت عبادت میں ہے۔ مطلب اگر زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزر رہی ہے تو یہاں وضو کرنا ہے، حرام خدا سے بچے، حلال خدا کو انجام دے، یہ بندہ دائم ذکر ہے۔ دوسرا مسئلہ خدا نے کہا اذکرونی اذکرکم، مجھے میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کیا مطلب خدا میرا ذکر کرے گا؟ ذکر کا مطلب ہے تم میری طرف متوجہ رہو، اللہ کی توجہ تمہاری طرف رہے گی۔ آپ اسکول سے جاتے ہیں 20 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، لیکن 15-16 اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جس کو جتنا سمجھایا جائے ٹیچر کی طرف توجہ نہیں، لیکن ایک دو اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو آن ٹائم اپنا ہوم ورک کرتے ہیں اور ٹیچر کی باتوں میں توجہ دیتے ہیں، تو ٹیچر پڑھاتا تو سب کو ہے لیکن خاص توجہ کرتا ہے اس ایک اسٹوڈنٹ پہ جو بہت زیادہ محنتی ہے۔ اسی طرح بندہ جب اپنے ہر زندگی کے لمحے میں اللہ کی طرف توجہ ہوتا ہے تو خدا کہتا ہے میں بھی تمہارے اوپر کیا کرتا ہوں؟ توجہ کرتا ہوں۔ کہ جب خدا کی توجہ بندے کی طرف ہوتی ہے پھر اللہ کی خاص نعمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ سب بات کریں محمد تو سب سے پہلے تشکیل سے محبت ہے، انسان کو یہ سوچنا ہے کہ کس چیز سے محبت کرتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ شیطان بھی لوگوں کے دلوں میں وسوسے کے ذریعے غلط محبتوں کو پیدا کرتا ہے، لیکن کیونکہ شیطان کے پاس بنیاد نہیں ہے، مثلاً اگر میں یہاں پہ آ کے مولا علی کے فضائل پڑھوں گا تو مولا کی کوئی شخصیت ہے، حقیقی شخصیت ہے اور حقیقت والے فضائل ہیں، یہاں پہ کوئی جھوٹ کی بات نہیں۔ لیکن اگر کوئی تعریف میں آئے فیک پرسنالٹی کو زینت دینا شروع کر دے، جس کے اندر کوئی فضیلت نہیں ہے لیکن اس کے اندر فضائل پڑھنا شروع کر دے، تو شاید اس کی شاعری کو آپ کو اچھی لگے، شاید اس کے الفاظ کو آپ کو اچھے لگیں گے، لیکن جب آپ تحقیق کریں گے، ریسرچ کریں گے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن علی بن طالب جو فضائل پڑھتے ہیں وہ حقیقی فضائل ہیں، بالکل سرا مثال دوں کہ عبادت تو آپ بھی اللہ کی کرتے ہیں، عبادت ایک ہندو بھی بت کی کرتا ہے، آپ بھی پیدل چل کے مثلاً کربلا جاتے ہیں، اور میں نے ہر سال سندھ کا ایک علاقہ ہے وہاں پہ تقریباً ایام سفر میں اینڈ آف سفر میں ان کے خاص دن آتے ہیں، میں نے ہندوؤں کو دیکھا وہ 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر پیدل چل کے اپنے بت کی طرف جاتے ہیں۔ ایک تو ایک ہی ہے، عمل تو ایک ہی ہے، لیکن اس عمل کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ جب آپ اسے پوچھیں گے بت کیا ہے، بت کی حقیقت کیا ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، بس وہ تقلیداً ایک طوطے کی طرح عمل کرتا جا رہا ہے۔ لیکن آپ سے پوچھا جائے گا کربلا کیوں جا رہے ہیں، تو آپ کے پاس ایک فلسفی ہے، آپ کے پاس ایک نظریہ ہے۔ اس لیے ہم فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ لغو اور لعب سے دور ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی ایکٹیویٹی جس میں بہت
اٹریکشن ہو تو اس کی طرف جاؤ، لیکن جب اس کے بارے میں بیٹھ کے سوچنا شروع کر دو کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں، مثلا 1 گھنٹہ بیٹھ کے ڈانس کریں، ہو سکتا ہے اس وقت تمہیں مزہ آ جائے، وہ جھلک، وہ رنگ، وہ روشنی، وہ چیزیں دیکھ کر انسان اس میں مشغول ہو جائے، لیکن 5 منٹ کی سوچے کہ میں نے 1 گھنٹہ ڈانس کر کے حاصل کیا کیا، تو سوچے گا کچھ بھی نہیں، بس میں نے اچھل کودی کی اور مجھے کچھ ملا نہیں ہے۔ لیکن 1 گھنٹہ آپ نماز پڑھیں، تو کئی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں، ایکسرسائز ہے، لیکن آپ جو کر رہے ہو اس کے پیچھے معارف، اس کے پیچھے فلسفی، اس کے پیچھے ایک نظریہ ہے، اس سے آپ کو کچھ مل رہا ہے، لیکن وہ جو ایکٹیویٹی ہے کھوکھلی ایکٹیویٹی، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو شیطان ان کو ایسی چیزوں میں مشغول کر دیتا ہے، اور شیطان کو پتا ہے کہ انسان یہ نقطہ بہت باریک اور بہت باکمال ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ انسان عاشق کمال ہے، انسان پرفیکشن کا عاشق ہے، اور انسان کو اگر کمال نہ ملے تو انسان کرتا رہتا ہے۔ مثلا آپ کھانا کھائیں گے، کھانا فنا ہے، عالم عالم میں فنا ہے، 5 منٹ کھائیں گے پیٹ بھر جائے گا، دنیا کی کوئی بھی لذت نہیں ہے، ختم ہو جائے گی۔ اب انسان پھر اس اور لذت کی تلاش میں ہوتا ہے، مطلب پوری زندگی آپ اس جستجو میں ہوتے ہیں، آپ کو کوئی ایسی چیز ملے جس سے آپ کو سکون ملے۔ اب انسان کو سب سے پہلے یہ دکھاتے ہیں مال حاصل کر لو سکون مل جائے گا، وہ مال آ جاتا ہے سکون پھر بھی نہیں آتا، پھر کہتے ہیں شادی کر لو سکون مل جائے گا، وہ بھی کر لیتے ہیں، وہ سکون نہیں ملتا جس کی تلاش میں آپ کو، پھر کہتے ہیں اولاد مل جائے گی، وہ بھی آ جاتا ہے، لیکن سب کو سکون نہیں ملتا۔ تو پوری زندگی یہ نیکسٹ گول بناتا ہے، پھر یہ اچیو کروں، پھر وہ اچیو کروں، اچیو کرتا جاتا ہے، لیکن اس کو وہ سکون نہیں ملتا جس سکون کی تلاش میں، وہ سکون محبت پروردگار عالم ہے، ایک ایسا سکون، ایک ایسی محبت جس سے فنا نہیں ہے بلکہ بقا ہی بقا ہے۔ اب یہ چیز اگر مجھے پتا ہے تو کیا شیطان کو نہیں پتا؟ شیطان کو پتا ہے اگر میں سے انسان کو بزی رکھنا ہے، شیطان کا کام ہے آپ کو غفلت میں ڈالے۔ غفلت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے توجہ ہٹا دے اور ایسے کاموں میں آپ کو مشغول کر دے کہ آپ کی توجہ اللہ کی طرف نہ جائے۔ تو ورنہ اس کا سب سے بڑا کام یہ ہے اس آخری زمانے میں، وہ حد سے زیادہ ورائٹی کریٹ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے موبائل لیا آئی فون 7 پھر 8 لائے، ابھی اس سے آپ کا دل بھرا نہیں، 9 لائے گا، پھر آپ کا دل بھرا نہیں، 10 لائے گا، ایک گاڑی سے آپ کا دل بھرا نہیں، پھر نیکسٹ ماڈل، پھر نیکسٹ ماڈل، پھر نیکسٹ ماڈل، اتنا آپ کو بزی کر دے گا دنیا کی ورائٹی میں کہ اسے پتا ہے جیسے کوئی ایک چیز ایسی نہیں دے سکتا کہ جس میں کیا ہو فور ایور کا سکون ہو، ابدیت کا سکون ہو۔ ایک مرتبہ سے ایک چیز دوں جس میں ہمیشہ مشغول ہے، وہ دے ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے پاس ایسی چیز ہے ہی نہیں، لہٰذا وہ چیزوں کو بدلتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے۔ لیکن آپ نے غور کیا ہے صدیوں سے حسین تو ہوئی ہے، عزاداری تو ہوئی ہے، وہی مسائل ہے، وہی اقوال ہے، وہی ازواج مقدسات ہیں۔ ایران کے ایک بہت پیارا ذاکر امام حسین، اس نے شاعری کی تھی، تو پیار بھرے لفظوں میں امام حسین کو کہتا ہے کہ مولا حسین جب میں خود کو آئینے میں دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ تیرا عزادار برا ہو، جب میں خود کو آئینے میں دیکھتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے داڑھی کے پاس سفید ہو گئے ہیں، جھریاں میرے چہرے پر آ گئی، تیرا عزادار برا ہوتا جا رہا ہے، دن ب دن میں برا ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن کہتا ہے کہ مولا حسین جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو آپ وہی ہیں جو میرے بچپن میں تھے، ان کے وجود کو بقا ہے۔ ذکر حسین میں ایسی بات ہے کہ ہر سال جب محرم آتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ امام حسین شمس اللہ، کیونکہ اس کو بقا ہے۔ شیطان کوئی ایسی چیز آپ کو نہیں دے سکتا جس میں بقا ہو۔ حسین سے حسین خاتون سے شادی کرو، 20 سال سے بات سنا ہے، دنیا کی خوبصورت ترین گاڑی ہو، 10 ایئرس کے بعد اس گاڑی کو دیکھتا نہیں، کہتے ہیں نیو ماڈل کہاں ہے، یہ بار بار بے فنا ہے۔ تو لہٰذا وہ اتنی ورائٹی کریٹ کرتا ہے کہ آپ یہاں سے نکال کے جب معلومات مرواتا رہتا ہے آپ کو، تاکہ آپ انہیں چیزوں میں مشغول رہو اور بھول جاؤ کہ دنیا میں آیا کیا تھا۔ اب یہ معصوم فرماتے ہیں جس انسان کے اندر یہ تشخیص ہے کہ مجھے محبت اس شے سے کرنی ہے جس میں چاہے وفا ہے، اور وفا صرف محبت پروردگار عالم ہے۔ صلوات محمد دوسری چیز محبت ایسا کنیکشن ہے جو دور ہے، بننے والا کنیکشن ہے۔ کسی نے امام رضا سے کہا کہ محبت
خوش نصیب تھا امام سے سوال کرنا کہ بولا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ امام نے فرمایا ارجع الی نفسک، اپنے اندر جھانک کر دیکھ، اگر تو ہم سے کرتا ہے تو ہم بھی تجھ سے کرتے ہیں۔ محبت ایک دو طرفہ تعلق ہے، جتنی آپ کی محبت ان سے بڑھتی جاتی ہے تو ان کے دل میں اتنی محبت گیو اینڈ ٹیک ہے نا۔ آپ کتنی محبت کرتے ہو، ماں کی اولاد کے ساتھ جتنی الفت ہوتی ہے بچے کی بھی ماں کے ساتھ اتنی الفت ہوتی ہے۔ جتنا خدا کے ساتھ آپ کا برترین محبت خدا ہے، دن رات انسان اللہ سے محبت کرے۔ اب محبت کرنی کیسے ہمیں سمجھایا کہ ہر وہ کام جو انسان کرے یہ سوچے خوف اور رجا۔ مثلا ہمارے زندگیوں میں مختلف قسم کا خوف ہے، کوئی خاتون چوہے سے ڈرتی ہے، کوئی آدمی جھپکلی سے ڈرتا ہے، جس چیز کا خوف ہوتا ہے اس سے دور بھاگنا ہے۔ اب خوف کیوں ہے ہمیں یہ نہیں پتا، بس خوف ہے۔ کوئی بلندی سے ڈرتا ہے، کوئی اونچائی سے ڈرتا ہے، کوئی کسی ایوان سے ڈرتا ہے، تو آپ کو خوف ہے۔ جب خوف ہے تو آپ اسے کیا ہوتے ہو، دور ہو جاتے ہو۔ اور خدا کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں دائم رہتے ہیں جن کے وجود میں یہ صفت ہے، ایک تصرف کی صفت ہے، دوسرا خوف کی صفت ہے۔ مطلب ہمیشہ وہ میری دربار میں جھکے رہتے ہیں انٹرنلی۔ سیکنڈ یہ ان کے وجود میں خوف ہوتا ہے، جب وہ حرام کو دیکھتے ہیں، گناہ کو دیکھتے ہیں، فوراً خوف کے مارے اس گناہ سے کیا ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام معصوم تھے، لیکن فرمایا جب گناہ کا نام سنتے تھے تو چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ کس لیے مولا یہ کیفیت آپ میں تاریخ کیوں ہوتی ہے؟ مولا فرماتے تھے کہ جب ہم اللہ کے جلال جلال کو دیکھتے ہیں کہ بندے کی حیثیت کیا ہے، ایک ذرے سے بھی چھوٹا ہے اور اس کی حیثیت کا اور مقابلہ کس کے ساتھ چل رہا ہے، کبریاء عالم ہے، جو کائنات کا خالق ہے، اللہ سے مسئلہ لینا چاہتا ہے۔ جب ہم اس کی کبریائی کو دیکھتے ہیں تو ہمارے وجود میں ہے برداری ہو جاتی ہے۔ تو محبت دو طرفہ ہے، اگر اس محبت کو اللہ کی اس محبت کی پہلی سیڑھی پہ آنا چاہتے ہیں تو پہلا یہ ہے کہ انسان حرام سے خوف کھائے، گناہ سے خوف کھائے کہ میں کس طرح اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتا ہوں۔ جب امام کی خدمت میں گیا نا جوان کہنے لگا مولا گناہ کرنا نہیں چاہتا لیکن کیا کروں، گناہ کی عادت ہے۔ امام فرمایا تجھے روکتا نہیں، گناہ کرو یا نہ کرو، میں تمہاری نفس سے تمہاری ذات سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی میں مولا، یہ بتا کر گناہ کرتے وقت وہ لوگ تجھے دیکھیں گے تیری عزت کرتے ہیں، تجھے رسپیکٹ دیتے ہیں، معاشرے میں جاتا ہے تجھے سلام کرتے ہیں، سلوٹ کرتے ہیں، کیا ان کے سامنے گناہ کرو گے؟ کہ کسی بات نہیں، کہ کچھ لوگ وہ ہیں جن کی تو عزت کرتا ہے معاشرے میں، کچھ لوگ تیری عزت کرتے ہیں اور کچھ لوگ جن کی تو عزت کرتا ہے۔ علماء کی، مراجع کی، مجتہدین کی، کسی بزرگ کی، والد کی، تو اس کے سامنے گناہ کرو گے، خطا کرو گے کہ نہیں ہوگا؟ کہ یہ بتا کر ماں دیکھے گناہ کرتے ہو جی بولا، اگر 5 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ تجھے خطا اور گناہ میں مبتلا دیکھے کیا کرو گے کہ نہیں ہوگا؟ امام بچانے والا کہتا ہے میں نے اتنا کہا تو مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عشق خدا سے سرشار کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا مولا غلطی ہوئی تو آپ کو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ امام نے فرمایا تو عجیب مومن ہے، عجیب اسلام کرنے والا ہے۔ ایک 6 سال کے بچے کی بھی اتنی رسپیکٹ ہے کہ اس کے سامنے تو گناہ نہیں کرتا، کہ خدا کی رسپیکٹ اتنی نہیں ہے؟ یا ایمان نہ لا خدا پر، جب کہتا ہے وہ حاضر و ناظر ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، پھر اس کے حضور میں تو گناہ کر کیسے سکتا ہے؟ یا تو اس کی رسپیکٹ نہیں کرنا چاہتا، بزرگ خدا مجھے نہیں دیکھ رہا۔ ایک چھوٹا سا کیمرہ ہے جو ٹریفک پولیس لگاتی ہے آپ کے اس روڈ پہ، اور اس کے سامنے بھی ہم گاڑی روک لیتے ہیں۔ یہ جو ہم بریک لگا رہے ہیں یہ کون لگوا رہا ہے؟ کس کی محبت؟ کون سی محبت ہے؟ اگر میں اس ریڈ لائن کو کراس کروں گا تو مجھے 200 پاؤنڈ یا 800 پاؤنڈ یا 1000 پاؤنڈ کا جرمانہ لگے گا، فائن لگے گا۔ اور ماں سے اتنی محبت ہے، آٹومیٹکلی بات بھی کر رہے تھے کام کر رہے تھے اور اسٹاپ ہو جاتے ہیں، لیکن آٹومیٹکلی بات نہیں، آٹومیٹکلی ہم گناہ سے نہیں بچتے کیونکہ محبت ہے ہی نہیں، خوف ہے ہی نہیں۔ ہم زبانت کہتے ہیں، ہم نے قبر کا سنا ہے، قبر کا ہمارے وجود میں
خوف نہیں. اب سنیے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے خدا اسے کون سا مقام عطا کرتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. تحقیق کرنے کے بعد صحیح السند حدیث قدسی اللہ درجہ بتاتا ہے اس مومن کا کہ اللہ سے محبت ہے. لا تزال عبدا يتقرب الیک بالنوافل. بندہ کبھی بھی میرے قریب نہیں ہو سکتا مگر نوافل سے. یعنی صرف واجبات ادا کرنے سے محبت کی اس بلندی کو بندہ نہیں پہنچ سکتا. اللہ کہتا ہے کہ بندہ میرے قریب ہوگا تو نوافل. نوافل کا مطلب کیا؟ یعنی ایکسٹرا آرڈنری ورک. کس نوافل کہتے ہیں؟ یعنی اللہ نے واجب نہیں کیا لیکن ایکسٹرا آرڈنری کر رہا ہے. ایک آدمی خمس دے رہا ہے کیونکہ واجب ہے، عذاب سے بچنا چاہتا ہے، لیکن وہ 4 غریبوں کی، 4 یتیموں کی، 4 لوگوں کی پرورش کرتا ہے. یہ نوافل ہے. اب ایران میں ایک شخص دنیا سے چلا گیا، ایک ایسا بندہ تھا، اس کے مرنے کے بعد پتا چلا ایسے والا بھی تھا، تقریباً 100 غریبوں کو اس نے گھر خرید کے دیے تھے. جب مرا اس کے جنازے میں لوگ آئے تو لوگوں کو پتا چلا محبت دو طرفہ ہے، ان کے ذات سے نکل کر خلق خدا کی محبت میں انسان. اللہ نے نماز شب واجب نہیں کی لیکن آپ رات کے اندھیرے میں اٹھتے ہیں اور اللہ کی محبت کے ساتھ. آپ یہاں پہ خدا دیکھنا چاہتے ہیں میں واجب نماز پڑھتا ہوں محبت میں نہیں، جہنم کے خوف سے، اشارے قبر سے. میں نگاہ حرام سے بچتا ہوں محبت میں نہیں، میں اس لیے نگاہ حرام سے بچ رہا ہوں کیونکہ مولانا نے بتایا اگر حرام نگاہ مبتلا ہو جاؤ گے تو جہنم میں یہی عذاب ہوگا. تو لہٰذا خوف کی وجہ سے واجبات کو انجام دے رہا ہوں اور اللہ سے بچ رہا ہوں. لیکن نوافل وہی انجام دیتا ہے جس کے دل میں اللہ کی کیا ہے؟ محبت ہے. ایسا اس طرح سے کام کرتا ہے. ایک مرتبہ میری ایک ڈیوٹی لکھی گئی ہے کہ آپ ادارے میں آئیں گے مثلا ڈاکٹر آپ کی یہ ڈیوٹی ہے لیکن آپ ایکسٹرا اوزر کام کرتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ محبت کی وجہ سے. آج کل یہ برتن بھی تو پلاسٹک کے ہوتے ہیں لیکن اس زمانے میں جب برتن اسٹیل کے ہوتے تھے لوگ پوری رات آزائے امام حسین رضا اللہ صدر کرتے تھے، برتن دھوتے رہتے تھے، جھاڑو لگاتے تھے، تمنا کے ساتھ آتے تھے کہ امام حسین کا زدہ کرتے ہمیں جھاڑو لگائیں. محبت عشق کسی نے بولا نہیں تو خود آتے تھے. اس سے بولنا پڑتا ہے کہ آپ آئیں امام حسین، آپ آئیں یہ کام کریں. تو محبت کسی چیز میں بلایا جاتا ہے، جب عشق ہوتا ہے بندہ انتظار کرتا ہے. کچھ ایسے تھے جو اذانیں آ جاتی تھی تب بھی مسئلے سے نہیں آتے تھے. رایت اللہ رضوان اصفہانی 40 سال مشق اور ادا میں، وہ پرانی بات ہے. ابھی حرم کا دروازہ کھلتا نہیں تھا، وہ دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے. عاشق کا انتظار انسان پہلے کرتا ہے. ایک ایسا عشق ہے کہ محبوب منتظر رہے کہ آئے تو مجھے دیکھنے کے لیے. عشق ہوتا اللہ کہتا ہے کہ جب نوافل پہ بندہ عمل کرتا ہے پھر یہاں تک عمل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں؟ تو آواز آتی ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وہ کان جس سے وہ سنتا ہے اس کے کان میں رہتے، اس کے کانوں سے خدا سنتا ہے. اب اس کی آنکھیں نہیں رہتی، اس کی آنکھوں سے وہی دیکھتا ہے جو خدا دیکھنا چاہتا ہے. ایک فضیلت کا نقطہ امیر المومنین کا ہم ہمیشہ شیعہ کہتے ہیں کہ مولا کی آنکھیں علی کی آنکھیں نہیں، عین اللہ ہیں، اذن اللہ ہے، اللہ کے کان ہیں، لسان اللہ ہے، اللہ کی زبان ہے، عضد اللہ ہے، ان کا پورا وجود اللہ کا ہے. آپ کو یہ سنت سوال تو کر سکتا ہے جب یہ توقید آپ شیعوں کا ہے، نقل ان کے آپ یہ ہے کہ اللہ جسم رکھتا ہے، قیامت کے دن آئے گا اور اپنا پاؤں جہنم میں ڈال دے گا. یہ تو ہمارا عقیدہ نہیں. ہم تو جسم خدا کے قائل نہیں ہیں. جب آپ اللہ کے جسم کے قائل نہیں تو علی کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں کیسے بنی؟ علی کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ کیسے بنے؟ اس کا اختلاطی جواب آپ سب کو دے رہا ہوں. دیکھیے یہ کس کا ہاتھ ہے؟ آپ کا ہاتھ آپ کے پاس ہے، میرا ہاتھ میرے پاس ہے. لیکن پتا کیسے چلے گی میرا ہاتھ؟ اگر اس منبر سے بیٹھ کر میں ارادہ کروں، کہوں نہیں ایک مرتبہ بولتے ہیں کہ سلوات پڑھیے تو آپ سب سلوات پڑھتے ہیں،
ایک مرتبہ میں بولوں نہیں، میں جسٹ ارادہ کروں کہ آپ سارے ممکن سے آپ میرے ارادے کو سمجھیں گے؟ نہیں سمجھیں۔ جب تک میں بولوں نہیں تب تک آپ میرے ارادے کو ریڈ نہیں کر سکتے۔ لیکن میں بولوں نہیں کہ میرا ہاتھ کھڑا ہو جائے، صرف میں ارادہ کروں کہ میرا ہاتھ کھڑا ہو جائے، میں ارادہ کروں کہ میرا یہ ہاتھ بھی کیا ہو جائے، کھڑا ہو جائے۔ لیکن اگر میں ممبر سے بیٹھ کر ارادہ کروں کہ آپ مومنین کے ہاتھ کھڑے ہو جائیں، آپ کے ہاتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ کیوں کھڑے نہیں ہوں گے؟ کیونکہ یہ آپ کا ہاتھ ہے، میرا نہیں ہے۔ میرا ہاتھ وہ ہے جو میرا ارادہ سمجھتا ہے، میری آنکھ وہ ہے جو میرا ارادہ سمجھتا ہے۔ آپ کا ہاتھ آپ کا ہے کیونکہ آپ کا ارادہ سمجھتا ہے، آپ کے پاؤں آپ کے ہیں کیونکہ آپ کا ارادہ سمجھتے ہیں، آپ کی آنکھیں آپ کی ہیں کیونکہ آپ کا ارادہ سمجھتی ہیں۔ آپ کی آنکھیں میری نہیں، میری آنکھیں آپ کی نہیں، میری آنکھ وہ ہے جو میرے ارادے کو سمجھے۔ فرمایا علی عین اللہ ہے کیونکہ علی کی آنکھیں اللہ کے ارادے کو سمجھتی ہیں۔ نعرہ حیدری، سنیے محمد آل محمد بلند تر صلوات۔ اب اتنی فضیلت ہے کہ جب خدا سے بندے کو ایسا بنا دیتا ہے تو اس کا خدا، جب وہ دعا کرتا ہے تو اس کی زبان نہیں ہے، خدا کی زبان نہیں ہے، کیونکہ وہی مانگتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی دیتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ اب خدا ایسے بندے کو صاحب کرامت بنا دیتا ہے۔ پھر چھٹے امام فرماتے ہیں اس کی اتنی عزت ہو جاتی ہے کہ خلق عالم اس کے پاؤں کی مٹی سے شفاعت اللہ سے حاصل کر سکتا ہے۔ امام کی بات نہیں ہو رہی ہے، نبی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اس بندے کی بات ہو رہی ہے۔ اگر وہ اپنے سرکل کو سمجھے کہ تمہارے اندر توانائیاں کتنی ہیں، تب تو خود کو محبت خدا سے سرشار کر دیتا ہے۔ نجف کا ایک بہت پیارا طالب علم علی کے رنگ میں جاتا ہے کہ مولا آپ جو چاہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا میں کھانے پینے سے تنگ آ گیا، تو مولا مجھے ایسی توانائی کی صلاحیت ہے کہ مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہ پڑے۔ 8 دن تک جب حرم سے باہر نکلا، اس کے لیے تو روغنی نان اور ایک اینٹ برابر تھی، دونوں میں کوئی اٹریکشن اس کے لیے نہیں تھی۔ 8 دن تک اس طالب علم میں کھانے کی ضرورت تھی، پانی کی ضرورت تھی۔ اس وقت 2 بڑے برادری تھے، ان کو پتہ چلا اور انہوں نے زبردستی سے چائے پلائی۔ وہ سمجھ رہے تھے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، بیچارہ غریب طالب علم ہے، اب یہ بتا نہیں رہا تھا کہ مولانا نے مجھے یہ کرامت اور طاقت عطا کی ہے۔ وہ کہتے تھے جب زبردستی انہوں نے مجھے چائے پلائی، پھر سے وہ سسٹم جو ہے میرا ایکٹیو ہو گیا۔ تو جب میں نے ان کو بتایا تو وہ کہنے لگے اللہ اکبر، ہم نے عرشی فرشتے کو فرش کر کے اللہ جس کو خود سے بنانا چاہتا تھا، ہم نے اس کو فرش پہ لا کے بٹھا دیا۔ ایسے شکر مانتے تھے آپ سید علی قادری آقائے نخبتی کہ لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے اللہ میری ماں پاکستان میں بھی ماں ہے، وہ ایران میں چنے پہ دعا پڑھتے تھے، کھجور پہ انجیر پہ دعا پڑھتے تھے، کہتے تم یہاں کھا لو تمہاری ماں کو شفا پاکستان میں۔ اتنی زبان میں اثر تالے کو ہاتھ لگاتے تھے اللہ کو جاتا ہے۔ ان کے واقعات بہت ہیں۔ ایک مشرق میں انہوں نے تقریر کی تو ظاہر علماء کو فالو کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ امام حسین فرماتے ہیں جو لوگ تمہارے حرام کھاتا ہے دعا اس کی قبول نہیں ہوتی، وہ دور ہے۔ تو ایک بندہ ان کے پاس اللہ میں شاہ کے دربار میں کام کرتا ہوں، میری نوکری ہے، اس میں رشوت دی ہے، وہ پروٹوکول مجھے بہت ملا ہوا ہے، گاڑیاں ہیں، پیٹرول فری ہے، گھر بہت بڑا ملا ہوا ہے، کیا کام کرنا جائز ہے؟ اگر شریعت کی نگاہ سے دیکھو تو اس نے کہا ٹھیک ہے جو آپ نہیں، آپ نے بول دیا آرام ہے تو چھوڑ دیا۔ گھر گئے، میرے بچوں کو بولا کہ آج کے بعد نوکری گئی، گاڑی گئی، بینگلور گئے، سب کچھ گئے، اب سادہ سا گھر میں آ رہا ہوں، وہاں جا کے کس نے تجھے بولا ہے؟ مولانا نے بولا ہے۔ مولوی صاحب کا دماغ خراب ہو گیا کہ اچھی خاصی زندگی چلتی پھرتی زندگی اور مولوی کے کہنے پہ سب کچھ چھوڑ رہے ہو۔ مجھے دین بتانا ہے، تمہیں راضی کرنے کے لیے نہیں آیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا۔ نوکری کر لوں گا، جاب کر لوں گا، لیکن یہ ساری فیسلٹیز اس کے بیٹے کو بڑا غصہ ہے، اس طرح اس کا مسجد بن گیا اور اس مولوی کی وجہ سے ہماری ساری آسائشیں تباہ ہو گئی، برباد ہوئی ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے تو ایران بھی گئی، آپ دیکھتے ہیں لوگ مولویوں کو دشمن بن جاتے ہیں، کہتے ہیں مولویوں نے شراب بند کروائی، مولویوں نے یہ کروایا۔ اور استاد کہتے ہیں وہ گاڑی میں جا رہے تھے اور ایک نوجوان سگریٹ پی رہا تھا، رمضان کے لیے وہ جو دھواں ہے نا وہ والا کے منہ میں مارا، 2 گاڑیاں ساتھ کھڑی تھی، یہ ڈرائیو کر رہے تھے، ان کو غصہ دلانے کے لیے کہ میں جو دیکھو روزہ نہیں رکھتا،
دعا جو ہے مولانا کے منہ میں پھینک دیتا ہے. مولوی صاحب نے مجھے نہیں معلوم کرنا, میں نے تھوڑی بولا اللہ نے بولا, اللہ کو دعا جو چیز اللہ نے واجب کی دشمنی کو ہم سے کر رہے ہو, جو چیز اللہ نے حجاب واجب کیا, اللہ نے خون واجب کیا, ساری دشمنی کرتے مولوی نہ بتائے تو ایسا کیوں؟ یہ ساری دشمنی براجے سے کیوں؟ یا میں خامنہی نے کیا بگاڑا ان لوگوں کا؟ کیا بگاڑا؟ خمینی نے کیا بگاڑا؟ سادہ سے گھر میں رہنے والے اللہ کے حکم لائے, نہ کسی نہ شرط سے نہ غرض سے دینا دینا نہیں, کوئی نہ حکم الہی کو نافذ کریں گے نہیں, اسے پسند کرو. کیونکہ ظاہر ہے اللہ تو زمین پہ نہیں آتا نا, اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے دین کو کیا کرتے ہیں, نافذ کرتے ہیں. ان کو ختم کر دو, دین کو 11 اماموں پر زہر دی گئی. کیوں؟ اگر یہ ہوں گے تو دین ہوگا, اگر دینی شخصیات ہوں گی تو دین باقی ہوگا, اگر امامے والے ہوں گے تو دین باقی ہوگا. انہیں کو جمع کر دو, دین کیا ہو جائے گا, جمع ہو جائے گا. یہاں سے چرچ میں سے بیچارے کی پولیس میں سب کو جمع کر دیا, کہاں باقی ہے, ہماری طور پہ باقی نہیں ہے نا. جب تبلیغ دین نہیں ہوگی تو دین کا باقی رہے گا, وقت بہت کم ہے. تو آج بہت کے پیچھے فسکل لے کے نماز جیسے ختم ہوئی گری کے پیچھے, جیسے تنہائی میں ہے اتنے لوگوں کے ماننے والے مرید تھے, پکڑنے کے لوگ گلی میں پیچھے پیچھے آ کے آتے رہے, اور جیسے گھر کی گلی آئی کوئی نہیں کہ انہوں نے پسٹل نکالی, اول خودی کا سر جو ہے گلی کے سامنے تھا, وہاں سے کہا کہ جوان تو علی کا ماننے والا ہے, علی والے پیچھے سے مارنے کرتے, مارنا ہے تو آگے سے آگے. اتنے چین سے انہوں نے کہا کہ علی والے پیچھے سے وار نہیں کرتے, میرے بدن پہ ہے یہ بندہ دیکھتا کیسے, تو آگے دیکھتا ہے, وہ آج کی 3 آنکھیں ہیں, یہ پیچھے بھی دیکھتا ہے. کہتا ہے میرے ہاتھ سے پسٹل گر گیا, اور قبلہ ہوئے بڑی رفت سے محبت سے مجھے کہا کہ فلاں کے بیٹے ہو. میں نے کہا کیا دشمنی ہے مجھ سے, میں نے تو اسے وہی سنایا, وہی کفر, میں نے تو وہی تو, میں تمہاری تو آپ کی قبر بنانا چاہتا ہوں, آخرت بنانا چاہتا ہوں. دنیا میں کتنے سال رہو گے, کبھی شفقت سے محبت سے میں فریز ہو گیا, کیا بولوں, جیسے زبان میری کھینچ لی گئی ہے, کوئی بات کر نہیں سکتا تھا. انہوں نے کہا کہ مولانا سے عشق ہے. میں نے کہا علی کی زیارت کرنا چاہتے ہو. میں نے کہا آنکھیں بند, آنکھیں بند کیا, اگر وقت نے ہاتھ میں ہاتھ رکھا, اب آنکھیں کھولو. جیسے میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے خود کو نجف میں جایا. مولا علی کا روزہ میری نگاہوں کے سامنے تھا. انہوں نے سلام پڑھا, میں نے پڑھا, پھر کہ مولا حسین سے عشق کرتے ہو. میں نے کہا کتنا ہی گنہگار کیوں ہوں, اتنا عاشق حسین تم. آنکھیں بند کرو. کہ میں نے آنکھیں بند کی, پھر جب آنکھیں کھولی تو حسین کا روزہ میری نگاہوں کے سامنے تھا. اسی طرح مجھے مدینے لے گئے اور زیارتیں پڑھا کر پھر آنکھیں بند کرو. پھر میں نے دیکھا اپنے محلے کی گلی میں کھڑا ہوا. اب یہ بتا, شاہ کی دی ہوئی دولت اچھی ہے جو میں نے تجھے دکھایا ہے؟ اگر محبت خدا میں سب کو قربان کرو گے, اللہ وہ کچھ عطا کرتا ہے, وہ غنی مطلق ہے, وہ قادر مطلق ہے, وہ دینے پر آئے تو بندوں کو کیا نہ دے. یاد رکھنا, ایک پلاننگ وہ ہے جو شیطان کرتا ہے, اور ایک پلان وہ ہے جو خدا بناتا ہے. واللہ خیر الماکرین, وہ بہترین پلان بنانے والا ہے. یزید نے کیا سوچا, امام حسین کو کوفے تک بھی نہیں آنے دیا. ایک ایسا کربلا کا صحرا جو جنگل تھا, کہ حسین کو وہاں پہ روکوں گا, 100 103 110 لوگ ہیں, ختم کر دوں گا, اور پروپیگنڈا میرے پاس, حکومت میرے پاس, میڈیا میرے پاس, فوج میرے پاس, اور میں دنیا کو اعلان کروں گا. کوئی آیا تھا باقی کوئی جنگل مار دیا, دنیا کو جانتا. اللہ کی آواز آنے لگی کہ یزید یہ تیرا پلان ہے کہ تو حسین کو جنگل میں جا کے قتل کرنا چاہتا ہے. میں بھی خدا نہیں اگر اس جنگل کو مومنوں کی جنت نہیں بنا. یہ پلان خدا کرتا ہے. ایک پلان یزید کا تھا, جب دربار میں بیوی جاتی ہے نا, فرماتے ہیں کہ علیاذ باللہ کے رحمہ اللہ نے, علیاذ باللہ نے, اللہ نے تجھے قیدی بنایا, تیرے بھائی کو مارا, تیرے بچے مارے گئے. یہ جملہ سمجھیے, اس کی تفسیر ہر وقت میں بھی فرماتی ہیں, ماں رائے تو اللہ جمیلہ زینب بن حسن فی الحال ہو جائے. یہ حسن حسن اطاعت ہے, یہ حسن حسن محبت پروردگار کا عالم ہے. اور سیدہ کا وہ جملہ کہ یزید آج کی بڑا
نازاں ہے، اپنے تخت پہ ہے، اور یہ فوج اور فوجی تیرے ساتھ ہیں، اور دربار میں بڑا ولولہ ہے، اور میرے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ پوری زندگی یہ تخت تیرے پاس ہے۔ یزید یاد رکھنا کہ جس شہر میں زینب کو قیدی ہونا کرنا ہے، ایک دن آئے گا یہ شہر تیرے نام سے جانا نہیں جائے گا، علی کی بیٹی کے نام سے جانا جائے گا۔ خدا گواہ کا چلے جائیے، شام منطقے کا نام زینبیہ ہے۔ اللہ نے کتنی قیمت دی جنہوں نے اپنی زندگی محبت خدا میں گزاری، وہ خاص و خاشاک بن رہے، پتھر کی بھی ویلیو ہوتی ہے، لیکن آج کہاں ہے قبر یزید، آج کہاں ہے ان کا نام و نشان؟ لیکن خدا نے کتنی نسبت کی اہل بیت علیہ السلام کہ دنیا کے سارے کوفے کنڈے ایک طرف، لیکن اللہ جب بندے کو بلندی پہ لانا چاہے وہ بلندی ایک طرف۔ 3 منٹ ہمارے پاس ہے، بس سلام امام حسین کریں گے تاکہ خدا مولا کے صدقے میں ہم سب کو ایسا بنائے، خصوصاً اس مہینے میں، کیونکہ اس مہینے میں بھی نہیں بنے، دعا ہے ہم سب پر ایسا بنائے جیسا امام حسین چاہتے ہیں۔ سب السلام مولا زین العابدین کی عادت تھی جب پانی پہ نگاہ پڑتی تھی تو رو کر کہتے تھے ہائے میرا غریب بابا۔ بازار میں جاتے تھے گوشت والے اپنے گوشت میں کپڑا ڈال دیتے تھے، ایک دن گوشت والا کپڑا ڈالنا بھول گیا، امام کی نگاہ پڑی، کربلا کا رخ کر کے کہنے لگے ہائے میرا زخمی بابا۔ کئی سوال کیے مولا نے، کیونکہ وقت نہیں ہے ایک سوال کا جواب دوں۔ امام نے فرمایا قصہ یہ بتایا تو نے حیوان کو پانی پلایا تھا یا نہیں؟ کہنے لگا مولا میں مسلمان ہوں، میں پانی پلاتا ہوں۔ رو کر کہنے لگے ہائے میرا 3 دن کا پیاسا بابا۔ ظالم نے سوکھے گلے پر خنجر چلایا تھا۔ آخری سوال تفصیل میں کل پڑھوں گا۔ امام نے فرمایا قصہ یہ بتایا جب تو نے اس بکرے کو ذبح کیا تھا کہ کہیں کوئی اور حیوان دیکھ تو نہیں رہا تھا۔ شیعوں کے لیے حکم ہے جب قربان کی عید میں قربانی کرو حیوانوں کو حیوانوں کے سامنے ذبح نہ کیا کرو۔ کہتا ہے نہیں مولا میں پیچھے لے جا کر ذبح کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھے شام کا رخ کیا، رو کے کہنے لگے ہائے میری پٹھی نانا 70 قدموں سے دیکھ رہی تھے اور ظالم میرے حسین کے سینے پہ سوار تھا۔
atau untuk mencoba agar kau bisa